السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل سے کتاب نفس المہموم ہم پڑھ رہے ہیں اور پیج نمبر 73 پر ہم اس وقت ہیں، جو کہ 5ویں فصل کا جہاں پہ آغاز ہوا ہے۔ ہیڈنگ ہے روانگی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام مکے سے 15 رمضان کو نکلے۔ یہ بریکٹ میں ہے، ارشاد لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ مسعودی کہتا ہے پس مدینے میں آئے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور اپنے گھر والوں میں سے جس سے چاہا الوداع کیا، اور 2 افراد قبیلہ قیس کے رہنما اور دلیل کے طور پر اجیر کیے اور ان کی ہدایت و رہنمائی پر روانہ ہوئے، اور کبھی کبھی بے راہ ہو کر جاتے تھے، لہذا راستہ بھول گئے اور سخت پیاسے ہوئے اور چلنے کے قابل نہ رہے، اور وہ 2 شخص دلیل و رہنما پیاس سے مر گئے، لیکن مرنے سے پہلے مسلم کو راستے کی نشاندہی کر دی۔ پس مسلم بن عقیل قدس اللہ روح نے ایک جگہ سے کہ جس کا نام مفیق میم فے یہ قاف مفیق ہے، قیس بن مسہر میم سین ہیرے مسہر کے ساتھ خط بھیجا، اما بعد میں 2 افراد دلیل اور رہنماؤں کے ہمراہ مدینے سے روانہ ہوئے، اور وہ راستہ بھول گئے اور ہم سخت پیاسے ہوئے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں مر گئے، اور ہم چل پڑے یہاں تک کہ پانی تک پہنچ گئے اور جان بچا لی۔ اور یہ پانی اس جگہ ہے کہ جسے مضیق میم زواد یہ قاف مضیق کہتے ہیں، بطن جنت میں نے اس راستے کو فال بد سمجھا ہے، اگر آپ کی رائے ہو تو مجھے معاف رکھیں اور کسی اور کو بھیج دیں، بس سلام۔ تو امام حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام نے انہیں لکھا، اما بعد مجھے ڈر ہے کہ وہ چیز جو میری طرف تمہارے خط لکھنے اور معافی چاہنے کا باعث ہوئی ہے وہ خوف و بزدلی ہے، پس جاؤ اسی جانب کہ جدھر میں نے تمہیں بھیجا ہے، وسلام۔ جب مسلم بن عقیل نے خط پڑھا تو کہا، میں اپنے اوپر کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ایک پانی سے گزرے جو قبیلہ تی کا تھا، اور وہاں اتر گئے، اور وہاں سے کوچ کیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تیر مار رہا ہے، اور دیکھا کہ تیر ایک ہرن کو مار رہا ہے، جبکہ ہرن نے سر بلند کیا ہوا تھا اور ہرن کو گرا لیا۔ تو مسلم نے کہا، ہم اپنے دشمن کو انشاءاللہ قتل کریں گے، اور پھر روانہ ہو گئے یہاں تک کہ کوفہ آپ پہنچے۔ اور جیسا کہ مروج الذہب میں کہا ہے کہ شوال کے 5 دن گزر چکے تھے اور آپ مختار بن ابی عبیدہ کے گھر میں مہمان ہوئے۔ شیعوں نے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس آنے جانے لگے، اور جب ان کی ایک جماعت آپ کے پاس جمع ہو گئی تو آپ نے ان کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھا، جسے سن کر وہ رونے لگے۔ پس عابس بن ابو شبیب شاکری اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کر کے کہا، پیج نمبر 74، اما بعد میں لوگوں کی طرف سے کوئی چیز نہیں کہتا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ان کے دل میں کیا ہے، اور آپ کو میں ان کے ذریعے دھوکہ و فریب نہیں دیتا۔ خدا کی قسم میں تو اس چیز کی آپ کو خبر دیتا ہوں کہ جس پر میں نے اپنے آپ کو آمادہ کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم آپ کو لبیک کہوں گا جب آپ پکاریں گے، اور میں تمہارے ساتھ مل کر تمہارے دشمن سے قتال کروں گا، اور تمہارے سامنے انہیں اپنی یہ تلوار لگاؤں گا، یہاں تک کہ خدا سے ملاقات کروں، اور ان کاموں سے میرا مقصد اللہ کے ثواب کے علاوہ کچھ نہیں۔ پس حبیب ابن مظاہر ثقفی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے خدا آپ پر رحمت نازل کرے، جو کچھ آپ کے دل میں تھا اسے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اس خدا کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرا وہی عقیدہ ہے کہ جو اس مرد کا ہے۔ پھر اسی قسم کی بات کی۔ حجاج بن علی کہتا ہے کہ میں نے محمد بن بشر سے کہا کہ تم سے بھی کوئی بات صادر ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں دوست رکھتا تھا کہ خدا میرے دوستوں کو کامیاب کرے اور عزت دے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا تھا کہ میں مارا جاؤں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ جھوٹ بولوں۔ پس 18,000 اہل کوفہ نے مسلم کی بیعت کی، اور مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور انہیں 18,000 افراد کی بیعت کرنے کی خبر دی اور آنے کی ترغیب دلائی۔ یہ واقعہ مسلم کے شہید ہونے کے 27 دن پہلے کا ہے، اور شیعہ جناب مسلم بن عقیل کے پاس آتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی جگہ معلوم ہو گئی اور نعمان بن بشیر تک خبر پہنچی۔
جو کہ معاویہ کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا، اور یزید نے بھی اسے برقرار رکھا تھا۔ پس وہ ممبر پر گیا اور اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد کہا، اما بعد، اے اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو اور فتنہ و فساد اور اختلاف و اختراق کی طرف جلدی نہ کرو، کیونکہ اس میں مرد ہلاک ہوتے ہیں اور خون بہتے ہیں اور مال غصب ہوتے ہیں۔ میں اس سے قتال نہیں کروں گا جو مجھ سے اور جو میری طرف نہ آئے۔ ایک منٹ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں۔ میں اور مال غصب ہوتے ہیں، اور میں اس سے قتال نہیں کروں گا جو مجھ سے اور جو میری طرف نہ آئے، میں ان کی طرف نہ آؤں گا، اور تم میں سے سوئے ہوئے کو نہیں جگاؤں گا، اور تمہیں ایک دوسرے کی جانب سے وسوسے نہیں کروں گا، اور تہمت و بدگمانی سے کسی کو نہیں پکڑوں گا۔ لیکن اگر تمہارا منہ کھل جائے اور اپنی بیعت توڑ دو اور اپنے امام کی مخالفت کر دو تو اس خدا کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پھر تمہیں اس تلوار کے ساتھ البتہ ماروں گا جب تک کہ اس کا دستہ میرے ہاتھ میں ہے، اگرچہ تمہارے درمیان میرا کوئی یار و مددگار نہ ہو۔ اور امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو تمہارے درمیان حق کو پہچانتے ہیں اور ان سے زیادہ ہیں کہ جو باطل کی پیروی سے ہلاک ہوں۔ پس عبداللہ بن مسلم بن ربیعہ حضرمی جو بنی امیہ کا حلیف تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ فتنہ کہ جسے تو دیکھ رہا ہے سخت گیری کے بغیر اصلاح پذیر نہیں ہوگا۔ سامعین، ہم پیج 75 پہ آ گئے ہیں۔ اصلاح پذیر نہیں ہوگا، اور یہ روش جو آپ دشمنوں کے ساتھ رکھتے ہیں مستضعفین کی رائے ہے۔ تو نعمان نے اس سے کہا کہ اگر میں مستضعفین رہوں خدا کی اطاعت میں تو اس کو زیادہ دوست رکھتا ہوں اس سے کہ خدا کی معصیت و نافرمانی میں غالب و قوی رہوں، اور ممبر سے نیچے اتر آیا۔ عبداللہ بن مسلم باہر نکلا اور اس نے یزید بن معاویہ کو لکھا، اما بعد، مسلم بن عقیل کوفے میں آ چکا ہے، اور شیعوں نے حسین بن علی علیہ السلام کے نام پر اس کی بیعت کر لی ہے۔ تو اگر آپ کو کوفے کی ضرورت ہے تو ایسے طاقتور شخص کو بھیجو کہ جو آپ کے حکم کو نافذ کر سکے اور آپ کی طرح عمل کرے، کیونکہ نعمان بن بشیر تو ایک کمزور شخص ہے، یا اس نے اپنے آپ کو کمزور بنا رکھا ہے۔ اور عمارہ بن عقبہ نے بھی اسی قسم کا خط لکھا، اور عمر بن ابی وقاص نے بھی۔ اور جب یہ خطوط یزید کے پاس پہنچے تو اس نے معاویہ کے غلام سرجون کو بلایا اور کہا کہ تیری رائے کیا ہے، کیونکہ حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا ہے اور وہ بیعت لے رہا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ نعمان کمزور آدمی ہے اور بڑا عقیدہ رکھتا ہے، لہٰذا تیری رائے میں کوفے کی گورنری کسے دوں؟ اور یزید عبید اللہ بن زیاد پر بہت غضبناک تھا۔ سرجون نے اس سے کہا کہ اگر معاویہ زندہ ہو جائیں تو آپ ان کی رائے کو قبول کریں گے؟ یزید نے کہا ہاں۔ تو سرجون نے عبید اللہ کی کوفے پر گورنری کا فرمان نکالا اور کہا کہ یہ ہے معاویہ کی رائے کہ جب وہ مر رہے تھے تو اس خط کے لکھنے کا حکم دیا، اور دونوں شہر بصرہ اور کوفہ اکٹھے عبید اللہ کے سپرد کر دیے۔ یزید نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا، لہٰذا ابن زیاد کا فرمان اس کی جانب بھیجا۔ پھر مسلم بن عمرہ باہلی قنبیہ قاف نون یہ بے ہے قنیبہ کے باپ کو بلایا اور اس کو عبداللہ کے نام خط لکھ کر دیا۔ اما بعد، اہل کوفہ میں سے میرے شیعوں نے مجھے لکھا ہے اور خبر دی ہے کہ عقیل کا بیٹا مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے لشکر فراہم کر رہا ہے۔ جب تم میرا خط پڑھو تو کوفے کی طرف روانہ ہو جاؤ اور ابن عقیل کو مہرے کی طرح تلاش کر کے جب اپنے قبضے میں لے لو تو اسے قید کر دو یا قتل کر دو یا اس کو شہر سے نکال دو، والسلام۔ اور وہ کوفے پر گورنری کا فرمان بھی اسے دیا تو مسلم روانہ ہوا، یہاں تک کہ بصرے میں عبید اللہ کے پاس پہنچ گیا اور فرمان و خط دونوں اس کو دے دیے۔ تو عبید اللہ نے اس وقت حکم دیا کہ تیاری کرو اور کل کوفے کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اس مقام پر مناسب ہے کہ ہم نعمان بن بشیر کے حالات کی طرف اشارہ کریں۔ نعمان ان بریکٹ لکھا ہے نون کی پیش کے ساتھ، اچھا بریکٹ ختم ہو گیا، یہاں پہ آگے پڑھتے ہیں۔ نعمان اب بشیر بن سعد بن نصر بن سعالیہ سے عین لام یہ ہے، خزرجی انصاری، اس کی والدہ عمرہ بن رواحہ، اس
عبداللہ بن رواحہ انصاری کی بہن ہے کہ جو جنگ موتا میں جعفر بن ابو طالب کے ساتھ شہید ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ نعمان انصار کا پہلا بچہ ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں قدوم کے بعد پیدا ہوا، جیسا کہ عبداللہ بن زبیر پیج 76 مہاجرین میں سے پہلا بچہ تھا، اور اس کا باپ بشیر انصار میں سے پہلا شخص ہے جو کہ سقیفہ کے دن کھڑا ہوا اور ابو بکر کی بیعت کی۔ اس کے بعد دوسرے انصار میں سے پہلا شخص جو پے در پہ آئے اور بیعت کی، اور بشرعین تمر کی جانب کی جنگ کے دن خالد بن ولید کی معیت میں مارا گیا، اور نعمان اور اس کا خاندان اسلاف اور اخلاف کے لحاظ سے شعر و شاعری میں مشہور تھا، اور عثمانی مذہب رکھتا تھا، اور اہل کوفہ کو دشمن رکھتا تھا کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے ہوا خواہ تھے، اور جنگ صفین میں معاویہ کے ساتھ، جبکہ انصار میں سے کوئی شخص بھی اس جنگ میں معاویہ کے ساتھ نہیں تھا۔ معاویہ کے نزدیک اس کی عزت و منزلت تھی، اور اس کا مہر و محبت تھا۔ اسی طرح اس کے بعد اس کے بیٹے یزید کے ہاں بھی، اور وہ مروان بن حکم کی خلافت تک زندہ رہا، اور وہ حمص کا گورنر تھا۔ جب لوگوں نے مروان کی بیعت کی، وہ لوگوں کو ابن زبیر کی طرف دعوت دیتا تھا اور مروان کی مخالفت کرتا تھا، اور یہ بات ضحاک بن قیس، ضحاک ہے زواد ہے الف کاف، ضحاک بن قیس کے مرج رابط میں قتل ہو جانے کے بعد کی ہے، لیکن اہل حمص نے نعمان کی دعوت کو قبول نہ کیا، پس وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے پیچھے گئے اور اس کو جب پا لیا تو اسے قتل کر دیا۔ یہ سن 65 یعنی 65 کی بات ہے۔ باقی رہا یزید کا قول کہ نعمان کمزور اور برا عقیدہ رکھتا ہے، تو شاید اس طرف اشارہ ہے کہ جس کی ابن قتیبہ نے کتاب امامت و سیاست میں روایت کی ہے کہ نعمان بن بشیر نے کہا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ میرے نزدیک سجدل سے نواسہ ہے کہ نواسے سے زیادہ محبوب ہے، اور سجدل کا نواسہ سین جیم دال لام، سجدل کا نواسہ یزید بن معاویہ تھا کہ جس کی ماں میسون بنت سجدل کلیبہ تھی، اور لجدل یعنی بے نقطہ ہا اور دال کے ساتھ جعفر کے وزن پر صحیح ہے، نہ کہ نقطہ دار جیم کے ساتھ، اور ابن قتیبہ ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ بن مسلم بن عمرو باہلی ہے، اور یہ وہی مسلم ہے کہ جس کا نام اس سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ جو یزید کا فرمان ابن زیاد کے لیے لیا گیا تھا۔ سامعین، یہ پیج 76 پہ ہماری 5ویں فصل ختم ہو گئی، اور اب ہم 6ٹھی فصل کی طرف چلتے ہیں، پیج نمبر 77، جس کی ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کا اشراف بصرہ کے نام خط۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ سید نے لحوف میں کہا کہ حسین علیہ السلام نے ایک خط اشراف بصرہ کی ایک جماعت کو اپنے ایک سلیمان نامی موالی کے ہاتھ بھیجا کہ جس کی کنیت ابو رزین تھی، اور اس خط میں ان لوگوں کو اپنی نصرت اور اطاعت کرنے کی دعوت دی تھی کہ جن میں سے یزید بن مسعود نہشلی اور منظر بن جارود ابدی بھی تھے۔ پس یزید بن مسعود نے بنی تمیم بن حنظلہ اور بنی سعد کو جمع کیا، اور جب وہ اکٹھے ہو گئے تو کہا، اے بنی تمیم، تم میرے مقام اور حب کو اپنے درمیان کے ساتھ دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، بخن خدا کی قسم، تو پشت کا مہرہ اور فخر کا سر اور شرف کے وسط میں قرار پاتا ہے، اور فضل و کرم میں دوسروں پر گوئے سبقت لے گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں یہاں اس لیے جمع کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک کام میں تم سے مشورہ کروں اور تم سے اعانت و مدد لوں،
تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم نصیحت و خلوص میں آپ سے دریغ نہیں کرتے اور جتنا ہو سکے اور ہمیں معلوم ہو اس میں مضائقہ نہیں کریں گے، آپ کہیے تاکہ ہم سنیں۔ تو اس نے کہا کہ معاویہ مر گیا اور اس کی ہلاکت و فقدان کا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ اس سے ستم و گناہ کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے اور ظلم کے ستون متزلزل ہو گئے ہیں۔ اس نے ایک نئی بیعت احداث و ایجاد کی اور اپنے گمان میں استوار و محکم عقد باندھا، حالانکہ کتنا دور ہے وہ جو اس نے ارادہ کیا تحقیق پذیر ہو اور کوشش کی ہے، لیکن بخدا وہ کمزور ہوا ہے۔ اس نے مشورہ کیا اور اپنے ساتھیوں سے رائے طلب کی، لیکن انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور اسے صحیح رائے نہیں دی۔ بس اس کا بیٹا یزید جو شراب پیتا ہے اور فسق و فجور کا سر دائیں سے اٹھ کھڑا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں پر خلافت کرنے کا دعوے دار بن گیا ہے اور ان کی رضا کے بغیر ان پر نافرمانی کرتا ہے، باوجود عقل کی کوتاہی اور عقل کی کمی کے، اور حق میں سے اپنے پاؤں کی جگہ کو بھی نہیں پہچانتا۔ پس میں خدا کی قسم کھاتا ہوں اور میری قسم صحیح اور مبرور ہے کہ یزید سے جہاد کرنا دین کے معاملے میں مشرکین سے جہاد کرنے کی نسبت افضل ہے، اور یہ حسین بن علی علیہ السلام رسول خدا صلوات اللہ علیہ وسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سلام علیہم کے نواسے سے شرف اصیل، درست رائے اور بے انتہا علم رکھتے ہیں، اور اس امر کے لیے اولا اور زیادہ حق رکھتے ہیں۔ سابقہ شرف، سنو سال تقدم اور پیغمبر سے قرابت کی بنا پر چھوٹوں پر مہربان ہیں اور بوڑھوں کے لیے دلسوز کیا ہی عظیم رائی ہیں۔ رے الف عین چھوٹی ہیں، رعیت کے لیے اور امام ہیں، لوگوں کے لیے کہ جن کے ذریعے خدا کی حجت لوگوں پر تمام ہوتی ہے اور خدا کے معوضہ میم واو عین زوئے ہے کی ان کے واسطے سے تبلیغ ہوئی ہے، لہٰذا نور حق سے اندھے نہ بنو اور باطل کے گڑھے میں نہ جا گرو۔ زہر بن قیس نے جمل والے دن تمہیں بدنام کر دیا تھا، پس اس بدنامی کے دھبے کو اپنے سے دھو ڈالو۔ فرزند رسول کی طرف نکلنے کے ساتھ اور ان کی نصرت و مدد کرنے کے ساتھ خدا کی قسم کوئی شخص ان کی مدد میں کوتاہی نہیں کرے گا، مگر یہ کہ خدا اس کی اولاد کو ذلیل و خوار اور اس کے قبیلے کو کم مقدار کر دے گا، اور یہ تو میں نے جنگ کی ذرا پہن لی ہے، جو شخص قتل نہ کیا جائے وہ مر جاتا ہے اور جو شخص بھاگے تو طلب کرنے والے کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ پس اچھا جواب دو، خدا تم پر رحم کرے۔ تو بنو حنظلہ بول اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو خالد، ہم تیرے تیر کے ترکش ہیں اور تیرے قبیلے کے شاہوار، اگر آپ ہمیں دشمن کی طرف پھینکیں تو ہدف و نشانے پر مارا ہے، اگر ہمارا ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے باہر آئیں تو فاتح و کامیاب ہوں گے، اگر آپ سمندر کے پانی میں اتر جائیں تو ہم بھی اتریں گے، اور اگر کسی دشوار کام سے روبرو ہوں تو ہم بھی روبرو ہوں گے۔ اپنی شمشیر سے آپ کی ہم مدد کریں گے اور اپنے بدن سے حفاظت و نگہداری جس وقت آپ چاہیں جو چاہیں کر گزریں۔ اور بنو سعد بن یزید نے کہا کہ اے ابو خالد، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض چیز ہمارے نزدیک تیری مخالفت کرنا اور تیری رائے سے باہر نکلنا ہے، اور زحز بن قیس نے ہمیں جنگ نہ کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم ہم نے اپنے امر کی حمد و تعریف کی اور ہماری عزت ہم میں باقی رہ گئی، بس آپ ہمیں مہلت دیجیے تاکہ ہم مشورہ کر لیں اور پھر اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کریں۔ اور بنو عامر بن تمیم نے کہا کہ اے ابو خالد، ہم تیرے باپ کے بیٹے اور تیرے باپ کے بیٹے اور تیرے حلیف و ہر قسم ہیں، اگر آپ غضبناک ہوں تو ہم خوش نہیں ہو سکتے، اور آپ
چل پڑیں تو ہم بیٹھ نہیں سکتے. معاملہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہمیں آپ پکاریں تاکہ ہم لبیک کہیں اور ہمیں حکم دیں تاکہ ہم اطاعت کریں. حکم آپ کا ہی ہے جس وقت آپ چاہیں. پس اس نے بنی سعد سے کہا کہ خدا کی قسم اگر وہی کام کرو، یعنی بنی امیہ سے قتال ترک کرنا، خدا کبھی بھی تم سے تلوار نہیں اٹھائے گا اور تمہاری تلوار ہمیشہ تمہارے درمیان ہوگی. پس امام حسین کی طرف اس نے خط لکھا. آئیے خط پڑھتے ہیں سامعین. خط کے الفاظ یوں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد، آپ کا خط مجھے ملا اور میں نے اس چیز کو جانا کہ جس کی طرف آپ نے ترغیب دلائی اور دعوت کی کہ آپ کی اطاعت میں سے اپنا حصہ حاصل کروں اور آپ کی نصرت کے نصیب پر فائز ہوں. اور خدا کبھی بھی زمین کو ایسے شخص سے خالی نہیں رکھتا کہ جو اس میں نیک عمل کرے، اور ایسے رہنما سے کہ جو لوگوں کو راہ نجات دکھائے. اور آپ حجت خدا ہیں بندوں پر اور امانت ہیں اس کی زمین میں. آپ زیتون احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کی شاخ ہیں اور وہ اس کی اصل اور آپ حضرات اس کی فرع ہیں، فیر عین ہیں. پس ہمارے پاس تشریف لے آئیے. مبارک ہو آپ کو. ہما پرندے سے زیادہ نیک فال میں بنو تمیم کی گردن آپ کے زیر فرمان لے آیا ہوں، اور وہ آپ کی اطاعت میں دوسرے سے زیادہ سبقت لینے والے ہیں. پیاسے اونٹوں سے کہ جو سخت پیاس کے وقت پانی میں داخل ہونے میں جلدی کرتے ہیں. اور بنی سعد کو بھی میں آپ کی اطاعت میں لے آیا ہوں، اور ان کے سینے میں کی میل کچیل میں نے بارش کے پانی سے دھو ڈالی ہے، ایسی بارش کہ جو سفید بادل سے برسے بجلی کے کڑکنے کے وقت. یہ پیج 79 پر ہم پڑھ رہے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام نے خط پڑھا تو فرمایا تجھے اور کیا چاہیے؟ خدا تجھے خوف کے دن مامون قرار دے اور عظیم پیاس کے دن تجھے سیراب کرے. اور جب یہ آمادہ ہو کہ حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہو تو اسے خبر ملی کہ آن حضرت شہید ہو چکے ہیں، اور آن جناب نے سے منقطع اور الگ رہ جانے کی وجہ سے بے صبری اور بے تابی کرتا تھا. باقی رہا منظر بن جارود میم نون زیرے منظر بن جارود، تو وہ امام حسین علیہ السلام کا خط آپ کے قاصد سمیت عبید اللہ بن زیاد لعن اللہ کے پاس لے آیا. اور چونکہ وہ ڈرتا تھا کہ یہ خط کہیں عبید اللہ کی طرف سے ہیلا اور بحریہ اس کی بیٹی عبداللہ کی بیوی تھی، تو عبداللہ نے قاصد کو سولی پر لٹکا دیا اور ممبر پر گیا اور خطبہ دیا اور اہل بصرہ کو یزید کی مخالفت اور فتنہ انگیز خبروں سے منتشر کرنے سے ڈرایا. پس وہ رات تو اس نے بصرے میں گزاری. جب دن چڑھا تو آپ نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنی نیابت میں وہاں چھوڑا اور خود کوفے کی طرف چل کھڑا ہوا. طبری کہتا ہے طبری کہتا ہے کہ حشام نے کہا کہ ابو مخنف نے مجھ سے ثاقب صاد عین قاف بے ثاقب بن زہیر نے عثمان ہندی سے حدیث بیان کی ہے کہ حسین علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اپنے غلام کے ہاتھ کہ جس سے سلیمان کہتے تھے بصرے کے لشکر کے سرداروں اور وہاں کے اشراف و بزرگوں کو بھیجا. مالک بن مسمہ بکری، احنف بن قیس، منظر بن جارود، مسعود بن عمرو، قیس بن حشیم اور عمر بن عبید بن اللہ معمر کے پاس چند خطوط ایک ہی مضمون کے ان تمام اشراف کے ہاتھوں پہنچے. اما بعد، خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بندوں پر منتخب کیا اور نبوت کی عزت بخشی اور رسالت کے لیے چنا، پھر اسے اپنے جوار رحمت میں لے گیا. جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کو نصیحت کی تھی اور جس چیز کی تبلیغ کے لیے آپ بھیجے گئے تھے اس کی تبلیغ کی ہم ہیں آپ کے اہل بیت، آپ کے ولی و وصی و وارث اور ان کے مقام و منزلت کے سب لوگوں سے زیادہ مستحق. پس ہماری قوم نے اس مقام کو اپنے لیے مخصوص کر لیا اور ہم سے چھین لیا، اور ہم بھی تفرقہ کو ناپسند اور عافیت کو دوست رکھتے ہوئے اب اس پر راضی رہے، جبکہ ہم اپنے آپ کو اس کا زیادہ مستحق سمجھتے تھے ان لوگوں سے کہ جو اس کے متولی بن بیٹھے تھے. اور میں نے
پیج 80۔ اور میں نے اپنا قاصد اس خط کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا ہے، اور میں تمہیں کتاب خدا اور اس کے پیغمبر کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس بنا پر کہ لوگوں سے سنت کو مار دیا ہے اور بدعت کو زندہ کیا ہے۔ اور اگر تم لوگ میری بات سنو اور میرے فرمان کی اطاعت کرو تو میں تمہیں راہ ارشاد کی طرف کے جو مقصد تک پہنچائے ہدایت کروں گا۔ وسلام۔ پس جس شخص نے بھی اس خط کو پڑھا مخفی رکھا سوائے منظر بن جارود کے کہ جس طرح وہ خود کہتا تھا کہ اسے ڈر لگا کہ کہیں عبید اللہ کا دسیسہ نہ ہو، لہٰذا اس قاصد کو اس رات کہ جس کی صبح عبید اللہ روانہ ہو رہا تھا لے آیا اور اسے خط بھی دیا تاکہ وہ پڑھ لے۔ پس اس نے قاصد کی گردن اڑا دی اور بصرے کے ممبر پر گیا اور خدا کی حمد و ثنا کی اور کہا، اما بعد، خدا کی قسم سرکش حیوان و جانور میرا قرین نہیں ہو سکتا، بریکٹ میں لکھا ہے یعنی سب کو میرا مطیع ہونا چاہیے، اور مشک کی آواز مجھے اونچی چھلانگ لگانے پر نہیں ابھار سکتی، بریکٹ میں لکھا ہے عربوں کی عادت تھی کہ وہ نیچے حصے میں پھونکتے تھے اور اس میں ریت ڈالتے تھے اور اسے ہلاتے تھے تاکہ اس کی آواز سے اونٹ کودیں اچھلیں، بریکٹ کلوز ہو گیا یہاں پر۔ تو اب پھر ہم پڑھتے ہیں کہ جو شخص میرے ساتھ دشمنی کرے میں اس سے انتقام لوں گا، اور جو شخص مجھ سے جنگ کرے اس کے لیے یہ زہر ہے۔ اور اس کے بعد عربی کا میں ایک چھوٹا سا ورڈ لکھا ہوا ہے بریکٹ میں، اور لیکن ہم اس کو عربی زبان کی ایک اصل میں ضرب المثل لکھی ہوئی ہے، سامعین میں پڑھتی ہوں لیکن کیونکہ کوئی زیر زبر پیش اس طرح نہیں ہے۔ قد الزفل کرتا من ماہا، نہیں کرتا من رماہا، یہ عربی زبان کی ضرب المثل ہے کہ عجمی اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ یہ گیند اور یہ میدان، یعنی یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، اور بعض کہتے ہیں کہ قارہ ایک قبیلہ تھا تیر انداز جو تیر اندازی میں ماہر تھا، اور جو شخص ان سے برابری کا دعویٰ کرے تو تیر اندازی میں ان کا مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ اے اہل بصرہ، امیر المومنین نے مجھے کوفے کا گورنر بنایا ہے، اور میں کل اس طرف جاؤں گا اور اپنے بھائی عثمان کو اپنی جگہ چھوڑ رہا ہوں۔ مخالف اور فتنہ انگیزی سے بچو، اس خدا کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر تم میں سے کسی ایک سے متعلق اختلاف کی بات سنی تو اس کو، اس کے قبیلے کے بڑے کو اور اس کی قوم کے بزرگ کہ جس قوم سے وہ ہے قریبی کو دور والے کی مخالفت کی وجہ سے مواخذہ کروں گا، تاکہ میرے ساتھ سیدھی طرح چلو اور تمہارے درمیان کوئی مخالفت کرنے والا نہ ہو۔ میں زیاد کا بیٹا ہوں، ہر وہ کہ جس کسی نے ریت پر قدم رکھا ہے، میں اپنے باپ سے اس سے زیادہ مشابہ ہوں، اور کسی قسم کی شباہت چچا اور ماموں سے میں نہیں رکھتا۔ پھر وہ بصرہ سے چلا اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا جانشین بنایا اور خود کوفہ چلا گیا۔ اور ازدی الف پہ پیش ہے، زے دال چھوٹی، اور ازدی یعنی ابو مخنف سے روایت ہوئی ہے کہ ابو المخارق راسبی نے کہا شیعان بصرہ کہ کچھ لوگ قبیلہ عبد القیس کی ایک خاتون کے گھر چند دن جمع ہوئے، اس عورت کا نام ماریہ بنت سعد یا منقذ تھا، وہ شیعہ خاتون تھی اور اس کا گھر ان کے لیے محل الفت تھا، اور وہاں ایک دوسرے سے حدیث بیان کراتے تھے، اور وہ ابن زیاد تک اطلاع پہنچی کہ حسین علیہ السلام عراق کی طرف آ رہے ہیں، تو اس نے بصرے کے اپنے عامل کو لکھا کہ وہ نگہبان مقرر کرے اور راستوں پر گرفت رکھے۔ پس یزید بن نبیت نون بے یہ توئے یہ دو دفعہ لکھا ہوا ہے، یزید بن پھر نبیت ہے، نبیت نے حسین علیہ السلام کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا۔ سامعین ہم پیج 81 پہ آ گئے ہیں۔ ارادہ کیا اور وہ قبیلہ عبد القیس سے تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، تو اس نے کہا کہ تم میں سے کون میرے ساتھ آتا ہے؟ اس کے 2 بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ تیار ہوئے، تو اس نے اس خاتون کے گھر میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نکلنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور جانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم پر ابن زیاد کے اصحاب سے ڈرتے ہیں،
تو اس نے کہا کہ ان دونوں کے پاؤں راستے میں گرم ہو جائیں تو پھر میں طلب کرنے والے کی طلب کی پرواہ نہیں کرتا۔ پس وہ خارج ہوا اور اپنی سواری کو تیز چلاتا ہوا یہاں تک کہ حسین علیہ السلام تک پہنچ گیا، اور ابتا الف بے تو ہے ابتہ میں آپ کے قافلے میں داخل ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو خبر ملی کہ وہ آ رہا ہے تو آپ اس کو ملنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہ شخص آپ کی قیام گاہ کی طرف آیا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ آپ علیہ السلام تیری جگہ کی طرف گئے ہیں، تو پھر وہ پلٹ گیا۔ ادھر امام علیہ السلام نے جب اسے اس کی رہائش گاہ میں نہ پایا تو وہ وہیں اس کے انتظار میں بیٹھ گئے یہاں تک کہ وہ آ گیا، اور جناب کو اپنے سامان کے پاس بیٹھا پایا تو کہا، عربی لکھی ہوئی ہے، اس کا اردو میں پڑھ رہی ہوں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، بس اس چیز پر خوش ہونا چاہیے۔ اور اب آخر میں لکھا ہے کہ پس آپ پر سلام کر کے آپ کے پاس وہ بیٹھ گیا اور آپ کو بتایا کہ وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے، تو حضرت نے اس کے لیے دعائے خیر کی، اور وہ شخص جناب کے ساتھ کربلا تک آیا اور جہاد کیا اور اپنے دونوں بیٹوں سمیت شہید ہوا۔ تو یہاں پہ ہم پیج 81 کے اوپر جو ہے ہم نے سامعین 6 فصل کو ختم کر لیا، اور اب اگلی آڈیو میں انشاءاللہ ہم 7ویں فصل کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم تک علم پہنچے گا۔ انشاءاللہ ساتھ رہیے اگلی آڈیو میں۔ ہاں، یہ ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ جب ہم یہ والی کتابیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی اردو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، ہم لوگ عام طور پہ عام اردو بولنے کے عبادی ہیں، تو بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ زبان تھوڑا سا جھول کھاتی ہے، کہیں لڑکھڑا جاتی ہے، تو انہی جھول اور انہی باتوں کی وجہ سے میں ہمیشہ پروردگار سے معافی طلب کرتی ہوں کہ میرے پڑھنے میں کوئی کمی کجی کوتاہی ہو جائے تو مجھے معاف کرے، اور سامعین آپ بھی ضرور بتایا کریں کہ اگر میں کوئی غلطی کر رہی ہوں تو تاکہ میں اپنی اصلاح کروں۔ ملتے ہیں اگلی آڈیو میں انشاءاللہ، فی امان اللہ۔